میں آپ کو ایک چھوٹی سی حکایت سنانا چاہتا ہوں اور پھر آخر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ حکایت میں نے آپ کو کیوں سنائی ہے۔ ایسا ہوا کہ ایک صاحب نے اپنے گھر میں کچھ دوستوں کی دعوت کی اور کھانا انہوں نے باہر ہوٹل سے منگوایا تھا، تو کھانا آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے معذرت، ذرا کھانا آنے میں تھوڑی سی دیر ہو رہی ہے، اتنی دیر ہم چلو ایک دوسرے کی کوئی باتیں کرتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں، کوئی اچھوتی بات آپ کے ذہن میں ہو تو ہم وہ کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیا۔ تو اتنے میں ایک صاحب نے اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا اور کہنے لگے کہ یہ میرے والد صاحب ایک میوزیم میں کام کرتے تھے، جب وہ ریٹائر ہوئے تو ان کو ریٹائرمنٹ کے موقع پر یہ تحفے میں دیا گیا، اور یہ دنیا میں صرف 2 ہی سکے ہیں جو یہ اس طرح کے ہیں۔ تو ان میں سے ایک میرے والد صاحب کے پاس تھا، تو آج اتفاق سے نا میری جیب میں تھا بٹوے میں، تو میں نے کہا آپ کو دکھاؤں۔ تو ان میں سے کچھ لوگ تھے جو سکوں کا شوق رکھتے تھے، تو انہوں نے جلدی سے دیکھنا شروع کر دیا، اور وہ ایک کے ہاتھ میں گیا، دوسرے کے ہاتھ میں گیا، پھر اور لطیفے وغیرہ شروع ہو گئے۔ تو تھوڑی دیر بعد اس نے یہ کہا کہ جی وہ میرا سکہ، تو دیکھا سکہ تمہارے پاس نہیں ہے؟ تو نے کہا جی وہ مذاق نہ کریں، وہ تو بڑا قیمتی سکہ ہے، وہ دیں۔ تو سب نے کہا جی، وہ 10-15 لوگ تھے، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو سکہ نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھیں، پہلے وہ سمجھا کہ مذاق ہے، لیکن باقی سب نے کہا جی باقی ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ تو جو میزبان تھے انہوں نے بڑی شرمندگی محسوس کی، انہوں نے کہا بھائیو بات سنو، یہ ہمارے مہمان تھے، معزز مہمان آئے ہوئے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جس کے پاس سکہ ہے وہ ان کو دے دیں، مذاق نہ کریں۔ سب نے کہا جی ہمارے پاس تو کوئی سکہ نہیں۔ اچھا، اب وہ جو سکے والا آدمی تھا اس نے کہا کہ جی مجھے تو سکہ چاہیے اپنا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، ہم آپ کی یہ جو کمرے میں کوئی آیا ہی نہیں، جتنے لوگ تھے یہی موجود ہیں، تو سکہ تو یہی ہوگا کسی کے پاس، تو بھائی میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ سکہ دے دیں، نہیں تو پھر ہم سب کی تلاشی لیں گے۔ تو لوگوں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے، تلاشی لے لیں۔ تو ایک آدمی کہنے لگا دیکھیں بات یہ ہے، نہ تو میں نے کہا تھا مجھے سکہ دکھائیں، نہ میں گھر سے سکہ دیکھنے کے لیے آیا تھا، اور نہ میرے پاس سکہ ہے، لیکن میں نے تلاشی نہیں دی، نہ میں نے ان کا سکہ لیا، میں نے تلاشی نہیں دی۔ انہوں نے کہا بھائی جان آپ کیوں ایسے ضد کر رہے ہیں؟ دیکھیں جب سب لوگ تلاشی دے رہے ہیں اور آپ نے سکہ لیا بھی نہیں ہے، پھر آپ تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا دیکھو بات سنو، یہ میری عزت کا معاملہ ہے، جب میں چور نہیں ہوں تو میں تلاشی کیوں دوں؟ انہوں نے کہا دیکھیں اچانک وہ میزبان ہے، ظاہر ہے آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ سکہ اس کے پاس ہی تھا، ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں دیکھیں ایسا کریں، اب آپ آرام سے سکہ دے دیں، یہ میرے معزز مہمان ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بدمزگی ہے۔ اس نے کہا دیکھیں بات سنیں، میری ماں فوت ہو گئی ہے، مجھے اپنی مری ہوئی ماں کی قسم میں نے ان کا سکہ نہیں دیا، لیکن میں تلاشی نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ کہ آپ نے مذاق بنایا ہوا، بات کو ختم کریں سکھ۔ تو کچھ لوگ ذرا ان کی طرف بڑھے، تو اس نے جیب سے ایک ریوالور نکالا، اس نے کہا جو میرے آگے بڑھا نا میں گولی چلا دوں گا، لیکن میں تلاشی نہیں دوں گا۔ وہاں ایک عجیب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو گئی، کچھ لوگ پیچھے کو ہو گئے، کچھ لوگوں نے کہا یہ کیا مذاق ہے، سکہ دو اس کا۔ اس نے کہا دیکھیں بات سنیں، اگر آپ مجھے ہاتھ لگایا نا میں گولی چلا دوں گا، اور میں آپ کو قسم دے رہا ہوں کہ سکہ میں نے ان کا نہیں لیا۔ اتنے میں اچانک نا ایک بندے نے نیچے دیکھا، اس نے کہا سکہ تو وہ پڑا ہوا ہے۔ سب نے دیکھا تو سکہ تو فرش پہ پڑا ہوا ہے۔ تو اب اس نے نا سب نے کہا بھائی صاحب ہم سارے یہ سمجھ رہے تھے کہ سکہ آپ نے لیا ہے، اور وہ جو سکے والا کہنے لگا کہ میں بھی سمجھ رہا تھا کہ آپ نے لیا ہے، اور سکہ آپ نے نہیں لیا تھا، آپ نے ماں کی قسم بھی کھائی تھی، تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ نے ماں کی قسم بھی جھوٹی کھا لی ہے، لیکن یہ آپ نے آخر اتنا ڈرامہ کیا کیوں؟ آپ تو گولی چلانے لگے تھے۔ اس نے ریوالور اپنی جیب میں رکھا اور جیب میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگا کہ وہ جو دوسرا سکہ دنیا میں ہے نا وہ میرے پاس ہے، لیکن جب میں نکال کے میری جیب سے آپ کو یہ سکہ ملتا تو آپ نے کیسے یقین کرنا تھا کہ یہ دوسرا سکہ ہے؟ یہ کہانی میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ جیسے اس کا حوالہ ایک آج کل کا بھی میڈیا ہے، کہ کسی کے بارے میں کوئی بات سنی اور کر کے پھر اس کا ہم نے ڈھول پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک آدمی کا ٹیب پتہ چل گیا تو ہم نے اس کا ڈھول پیٹنا شروع کر دیا، اس میں یہ نہیں دیکھا کہ ہم چغلی کے مرتکب ہو رہے ہیں، جھوٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں، گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، مسلمان بھائی کا دل توڑنے کے مرتکب ہو رہے ہیں، غیبت کے مرتکب ہو رہے ہیں، کینہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، بغض کے مرتکب ہو رہے ہیں، بہتان کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور جو دل میں آیا اس کے بارے میں کہنا شروع کر دیا بغیر دیکھے بغیر سوچے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اس حقائق کی روشنی میں کہ جب بھی کسی کو آپ چور سمجھیں، کسی کو آپ گناہ گار سمجھیں اور کسی کو آپ برا سمجھیں، اس بات کو یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے اس کے پاس دوسرا سکہ